منیر چیمہ منسٹر اور رستم اپنی ہونے والی ہار برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کتوں کی دم پر پیر آیا تھا، سکون سے کیسے بیٹھتے۔ سر پر لٹکتی ہار کی تلوار نے سینے میں سانس اٹکا رکھی تھی۔ برسوں کی بنائی ہوئی ساکھ و عزت احرام کی کمائی دولت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ منیر چیمہ کے فارم ہاؤس پر بیٹھے ایک بہت بڑی سازش ترتیب دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے دشمن کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے اور وہ انہیں مات دیں۔ رستم کی جو درگت اس گرین ماسٹر نے بنائی تھی وہ تب سے سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اپنی تمام تر طاقت کا استعمال کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ابو چندہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ تبھی انہوں نے مہابیر کے ساتھ دیکھے جانے والے اس کے خاص الخاص آدمی وسیع کو نشانہ بنایا تھا۔ آخری سنوائی کے بعد کافی عرصے تک وہ وسیع کو نشانے پر رکھے ہوئے تھے۔ جانتے تھے ان کے آدمی ہیں تو وفادار ہوں گے، وہ اس طرح انہیں نہیں توڑ سکتے، اور وسیع کو اٹھاتے تو جلادوں کو خبر مل جاتی اور وہ الرٹ ہو جاتے۔ تبھی انہوں نے وسیع کی پوری ڈیٹیلز نکال کر وسیع کے گھر والوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا، انہیں اغوا کر کے یرغمال بنایا، اور اب وہ وسیع کے ذریعے ایک بہت بڑی سازش سر انجام دینے والے تھے۔ تبھی رستم کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آخر اتنے برسوں بعد جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاگل تھا اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ مہابیر، ایشان اور جبران کا دل تو تھا کہ اڑ کر وائٹ پیلس پہنچ جاتے، خاص کر مہابیر جب وہ جانتا تھا کہ وہ نازک جان کس قدر نازک مرحلے سے گزرتی حساس ترین وقت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ مہابیر کی ضرورت ہے، مگر ایسا کچھ کر نہیں سکے، مجبور تھے۔ بلکہ اس سب کے بعد تو اس کا دل تھا کہ فوراً سے پہلے اپنی پریوں کے پاس پہنچ جائے، مگر ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے۔ پاشا نے مہابیر کو ایک اور ٹاسک سونپ دیا تھا۔ جب اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ جو کیس کے بعد برآمد کیے گئے اسلحہ اور حساس ہتھیار حکومت کو سپرد کرنا چاہتے تھے، دشمن سر توڑ کوشش کر رہا تھا کہ اسے ڈھونڈ کر واپس حاصل کر کے اپنی طاقت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اور تقریباً مال تک پہنچ بھی جاتے، مگر پاشا نے مہابیر، جبران، ایشان کو سہم خان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اس مقام تک پہنچنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ چپ چاپ راضی ہو گئے تھے۔ اب انہیں سہم خان کے ساتھ اسی رات کے وقت وہاں جانا تھا، مگر وائٹ پیلس جانے کے لیے انہیں اپنا ٹاسک پورا کرنے کے لیے جو پاشا نے میجر عاصم کے کہنے پر اور ہیڈ کوارٹر سے اشارہ ملنے پر مال کی منتقلی کا انہیں سونپا تھا، وہ فوراً کراچی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وسیع کی بہنیں ان جانوروں کے قبضے میں تھیں جو وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کی ویڈیوز بنا کر اسے سینڈ کر رہے تھے۔ تبھی وہ اپنی مسیحاؤں سے غداری کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ کرتا بھی کیا، مجبور کر دیا گیا تھا۔ بہنوں کی عزت داؤ پر لگی ہو تو بھائی کی اپنی گردنیں سر اٹھا کر کٹوانے کو راضی ہو جائیں، یہ تو پھر اسے اپنی مسیحاؤں سے غداری ہی کرنی تھی نا۔ تبھی رستم کے کہنے پر اس نے رواحہ کا نمبر لا کر رستم کو دیا۔ وہ اپنی اتنی سی فتح پہ ہی پھولا نہیں سما رہا تھا۔ تبھی اس نے رواحہ کا نمبر ڈائل کیا۔ آج وائٹ پیلس میں صبح معمول کی طرح ہوئی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ صبح اپنے سینے میں بے شمار طوفان اور دل دہلا دینے والے حادثے لے کر طلوع ہوئی ہے۔ رواحہ اپنے کمرے میں لیٹی کل رات کی کارگزاری سوچ رہی تھی اور شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اس ظالم دشمن جاں کو اس سے دور گئے کہ اب تو اس نے دن و رات کا شمار کرنا اور یاد رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو اس کی قربت، اس کا جادوئی لمس بھول گئی تھی، خود کو فجر میں اور عروشے میں الجھائے رکھتی۔ فجر کی جانب سے زیادہ دل پریشان تھا۔ اب جب اس کے پورے دن چل رہے تھے، جب اس کو مہابیر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو وہ نہ جانے کن جھمیلوں میں پھنسا تھا کہ مڑ کر اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ رواحہ خود کو فجر کی جگہ رکھ کر سوچتی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ بھی تو ممتا کی دہلیز پر قدم رکھتی 3 ماہ پار کر چکی تھی۔ صرف وائٹ پیلس میں سب کو معلوم تھا، مگر اس نے انہیں بتانے سے منع کرتے ہوئے قسم دی تھی کہ کوئی ظالم جادوگر تک یہ بات نہیں پہنچائے گا۔ رواحہ نے یہ سزا خود اس کے لیے تجویز کی تھی۔ اب وہ گرین ماسٹر اپنی مارش میلو سے اتنا دور تھا تو اتنی بڑی خوشخبری سے بھی دور رہے۔ وہ گہری سوچ میں غلطاں تھی کہ فون چنگاڑتے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اسے عجیب لگا کیونکہ پہلی دفعہ اسے کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی، تبھی اگنور کر گئی، مگر وقتاً فوقتاً بجتی بیل نے اچھا خاصا اس کے سوچوں میں خلل پیدا کر رکھا تھا۔ تبھی اس نے اکتا کر فون اٹھایا، یہ سوچ کر شاید اسی دشمن جاں کی آواز سننے کو مل جائے۔ ہیلو، اگر آپ ہیں تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ تڑک کر بولی۔ نہیں چندا بائی، وہ نہیں رستم ہیں، کچھ پرانے عاشق بھی جن کو بھولتی نہیں ہو تم، جو تمہیں بھول ہی نہیں سکتے۔ ہاں مگر تم بھول گئی ہو نا، تو تمہاری یادداشت واپس لانے کا انتظام کیا ہے ہم نے۔ سرسراتا لہجہ تھا، ہو بہو رستم کے جیسا، مگر آواز اس کی نہیں تھی۔ ہو بھی کیسے سکتا تھا، ایک جلاد نے اسے چندا بائی بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔
रवाहा का चेहरा खौफ के मारे लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। होशो हवास स्लिप होने लगे। कौन? रुस्तम वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। भरोसा छनाके से टूटा था कि इतनी सिक्योरिटी में वो इसके नंबर तक कैसे पहुंचा था। रुस्तम नहीं, रुस्तम का बहुत ख़ास मगर पैगाम इसी का समझ दो। रवाहा फ़ोन रखने लगी। जब फ़ोन रखने की गुस्ताखी मत करना चंदा भाई, नहीं तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती वाइट पैलेस में मौजूद इन सारी औरतों की जान और इज्जत दाव पर लगा देगी जो इस वक्त तुम्हारे आसपास मौजूद है। एक तो बच्चा पैदा करने वाली है ना, सब मालूम है हमें, और तुम तक पहुंचना इतना ही आसान है। शायद जानती नहीं, पहले भी इस महल को बम से उड़ाकर इनके सर कुचल चुके हैं हम, और अब भी इतना ही आसान है। सारी औरतों को बालों से घसीट कर बेइज्जत करके ले जाएंगे हम, और वो हिजड़े भी कुछ कर नहीं पाएंगे। वो जो कोई भी था बहुत बुरी तरह इसे अपनी बातों के ट्रैप में फांसता चला जा रहा था, जबकि रवाहा नहीं जानती थी कि वाइट पैलेस को ढूंढना या इस पर हमला करना इन बुज़दिलों के बस की बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि समी तक को दुरुस्त एड्रेस मालूम नहीं था। रवाहा की ज़ुबान तालू से चिपक चुकी थी, तभी कुछ बोल नहीं पा रही थी। सोचने समझने की सलाहियत ही जैसे मफकूद हो चुकी थी। सुनो चंदा भाई, फ़ोन रखे बगैर जो बोल रहा हूँ करती जाओ। अगर बाकी औरतों की सलामती चाहती हो तो अभी के अभी उठो और बाहर निकलो। जितने भी पहरे हैं यही कहकर निकलोगी बाहर की इस डीआईजी की बेटी से मिलने जा रही हो, समझी? वो इधर से दहाड़ा और रवाहा को सब पता चल चुका था कि कौन किसकी बीवी है, और इस वक्त वाइट पैलेस में ही मौजूद है। जबकि मिफ्रा का भी बताया कि वो इस वक्त कॉलेज में है, तो अगर बाहर ना निकली तो इसे कॉलेज ही से उठा लेंगे। तो रवाहा रूह तक काँप उठी थी। क्या करती क्या नहीं, काश वो यहाँ होते तक तो ये नौबत ना आती। शायद शदीद बेबसी के एहसास से तवातुर से आंखों से आंसू बहे, मगर वो भी सब भुलाकर बाकी खवातीन का सोचकर छुपके से बाहर निकली। मैरून फ्रॉक के नीचे मैरून ट्राउज़र पहने, इससे शाल कंधों पर ओढ़ी, अपने पुराने बैग में से एक डिबिया निकालकर दुपट्टे के पल्लू से बांध दी, जो वो ये अक्सर सोचकर पहले से अपने पास रखती थी कि अगर वो दरिंदा इसके पास भी भटकेगा तो वो इस डिब्बी में से जहर फाँक लेगी। और कमरे पर एक अलविदाई निगाह दौड़ाई और कमरे से चुपके से किसी खातून की निगाहों में आए बगैर बाहर निकलती चली गई। तब सामने से मुन्नी नज़र आई, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी। मार्शमेलो, क्या हुआ, किधर जा रही हो? मुन्नी को इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर ताज्जुब हुआ। मोबाइल वो शाल में छुपा चुकी थी। मुन्नी, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दूध ला दो किचन से, मैंने मेडिसिन लेनी है। वो नम आंखों से बोली तो मुन्नी लपक कर किचन की जानिब गई। फ़ोन पर वो मुसलसल बोलकर इसे सोचने समझने का मौका नहीं दे रहा था। रवाहा बड़ी आसानी से वाइट पैलेस की दहलीज पार कर गई थी। हाँ, इसने एक मर्तबा भी इस शख्स के बारे में नहीं सोचा था जिसकी वो सांसों में बची थी, जिसकी होने से इसकी सांसें चलती थी, जिसका बच्चा इसकी कोख में पल रहा था। एक मर्तबा अपने पेट की जानिब देखा और नाक की सीध में चलती गई। एक हाथ की मुट्ठी में एक बहुत छोटी सी डिबिया थी जिसे चुपके से अपने पल्लू के दुपट्टे के पल्लू से बांध लिया था। ये एक जहर की डिबिया थी। यकीनन अगर दरिंदा इसकी असमत दरी का इरादा रखता तो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने वाली थी। वो तो इसकी अमानत थी, इसकी मोहब्बत। माहिर सोहम खान का इश्क रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। इसकी इज्जत व असमत का मुहाफिज था, मालिक था। मगर हाँ, एक मरतबा फिर वो इस पर भरोसा नहीं कर पाई थी। इसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ाती वो वाइट पैलेस क्रॉस कर गई थी। रवाहा को माहिर पर भरोसा करते हुए इसे सब कुछ बताना चाहिए था, मगर वो काफ़ी सारी गलियाँ चलकर मतलूबा जगह पहुँच चुकी थी। सामने ही एक वाइट कलर की गाड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक देवकामत बंदा खड़ा इसे दरिंदों की तरह घूर रहा था। इसने रवाहा का बाजू दबोचकर इसे गाड़ी में धकेला। रवाहा फूट फूट कर रोई थी। गाड़ी चलती रही। 2-3 घंटों बाद झटके से गाड़ी एक सुनसान वीरान इमारत के पोर्च में रुकी थी। तब रवाहा ने दुपट्टे में बांधी डिबिया खोलकर हाथ में पकड़ ली। वो गाड़ी से लरसती कांपती उतरी तो बिल्कुल सामने ही वो दरिंदा सिफ्त इंसान भूखी कमीनी निगाहों से इसे इस्तहज़ाइया हंसी हंसकर घूर रहा था। रवाहा के कदम वहीं जम गए, मगर हाथ में थामा फ़ोन वहीं गाड़ी में गिर चुका था। तब रुस्तम इसकी जानिब लपका था और इसे बाजू से दबोचकर अंदर खींचने लगा। वो मछली तड़पी रोई, छोड़ो मुझे, हलक के बल चिल्लाई, मगर आज शायद इसके सुनने वाला कोई नहीं था। रुस्तम इसे घसीटकर अंदर तवील राहदारियों से गुजरता एक अंधेरे वाले कमरे में लाया था और लाकर बेदर्दी से पेट पर पटका। वो तो ये वार रवाहा के ने बेड पर हाथ रखकर रोका था। रुस्तम का दिल कर रहा था इसकी चमड़ी उधेड़ दे, मगर अभी मुनीर से बात किए बगैर इसे कोई कदम नहीं उठाना था। तभी वो इसे बलकते वजूद को खूंखार निगाहों से घूरता बाहर की जानिब बढ़ा।
منی جو سائی کی طرح اس کے آس پاس رہتی تھی، رواحہ کا جان بوجھ کر دیا گیا کام یعنی دودھ لے کر اس کے پاس آئی تھی، تب خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس سے حیرت ہوئی، تب منی نے وائٹ پیلس کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر وہ کہیں نہ ملی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً باہر جا کر گارڈ سے تفتیش کی، مگر وہ شاید پچھلی جانب سے گیٹ کراس کر کے گئی تھی۔ جو سامنے والے گارڈز کو کچھ علم نہیں تھا۔ پچھلے جانب لپکی تو گارڈز نے کہا، میڈم نے سختی سے کہا تھا کہ میرا حکم ہے دروازہ کھولو، تبھی کھولا تھا۔ بے وقوفو گدھو، وہ ہری بلا تمہارا کیا حشر کرے گا، جانتے ہو نا کسی کام کے نہیں۔ منی نے دانت پیس کر کہا اور فوراً ماہر کو فون لگایا۔ یہ ایمرجنسی بیل تھی جو دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیا ہوا منیر؟ ماہر کا سرسراتا لہجہ، وہ تو رات سے ہی بے چین سا تھا۔ ماہر بھی آپ کی طرح تڑپتا، جیسے لاشعور میں یا چھٹی حس کسی آنے والے خطرے کا بتاتی ہو کہ بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ ماہر کی انگ انگ سے بے چینی پھوٹی۔ وہ مارش میلو وائٹ پیلس میں نہیں ہے، منی بمشکل ہی بول پائی۔ واچ، وہ دہاڑا، تم ہوش میں ہو منی؟ کیا بول رہے ہو تم جانتے ہو نا اسے تمہاری ذمہ داری میں سونپ کر آیا تھا، تمہارے حوالے کر کے۔ وہ دہاڑا تو پاشا، آریان اور کبیر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ مجھے نہیں پتا کیسے، مگر خود چل کر وائٹ پیلس سے باہر گئی ہے، مجھے بھی کچن میں بھیج دیا اس نے۔ منی شدید گھبرائی ہوئی تھی، دل کہا دھاڑے مار مار کے روئے، مگر دوسری جانب سے فون رکھ دیا گیا۔ پاشا اس کی لال انگارہ آنکھیں اور تنی رگیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ کیا ہوا ماہر؟ سوہم خان روح وائٹ پیلس میں نہیں ہے ڈیڈ، جس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ وہ اپنی کنپٹیاں سہلاتا اپنے روم کی جانب بھاگا۔ وہ سب اس کے پیچھے آئے تھے۔ اس کا مطلب کہ دشمن اپنا وار کر چکا ہے۔ پاشا کے اعصاب پر کسی نے ہتھوڑے برسائے تھے جیسے۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، روم روم سے بے چینی اور بے سکونی، تڑپ، ذہنی انتشار چھلک رہا تھا۔ تم چاہو بھی تو وقت پر وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے ماہر، پیشنس رکھو، پاشا نے کہا تو اس نے لال انگارہ بھیگی شکایتی نگاہوں سے پاشا کو دیکھا۔ نہیں رکھ سکتا پیشنس ڈیڈ، میں مر جاؤں گا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس گرین ماسٹر کی دگرگوں حالت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تبھی پاشا کا فون رنگ ہوا۔ منیر سیما کا تھا۔ یقیناً وہ اپنا کارنامہ سنانے کو کتے کی طرح فون میں بھونکنے والا تھا، مگر سامنے پاشا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تھا تاکہ وہ وقت سے پہلے کچھ بھی کرنے سے باز رہے۔ پاشا نے مہابیر کو فون ملایا۔ روحا نے رو رو کر وائٹ پیلس سر پر اٹھا لیا تھا، تب اس کا فون رنگ ہوا۔ سوہم خان تھا۔ اس نے پہلی بیل پر جھپٹ کر فون اٹھا لیا۔ سوہم خان، وہ بلک بلک کر رو دی۔ سوہم خان جس کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اب تنی رگوں سے فون پر اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ جو رات ہی ادھر پہنچ چکے تھے، اب اپنی جگہ سے وائٹ پیلس کی جانب آ رہے تھے۔ منی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ ماہر کے فون رکھنے کے بعد اس نے ڈائریکٹ سوہم خان سے بات کی تھی۔ روحا، رونا بند کرو اور مجھے تفصیل بتاؤ۔ سوہم نے گاڑی میں بیٹھے مہابیر، ایشان اور جبران کو مخصوص اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ سوہم خان، وہ ہم اپنے کمرے میں تھے تو روحا نے رو رو کر منی کی دی گئی انفارمیشن اسے سنائی۔ وہ شفا سے ملنے کا بول کر گھر سے نکلی ہے سوہم خان، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بول کر روحا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سوہم خان یہ بات بے تحاشا چونکا اور بے چین سا ہوا تھا۔ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو روحا؟ کس حق سے اور کس جرأت سے تم لوگوں نے یہ بات ہم سے چھپا کر رکھی تھی؟ سوہم خان دہاڑا، ہمیں معاف کر دیں سوہم خان، اپنی بہو کی حفاظت نہیں کر پائے وہ، بلکہ مگر سوہم خان نے ناراضگی سے فون رکھ چکا تھا اور پیچھے مڑ کر ان سے مخاطب ہوا۔ وائٹ پیلس کے آس پاس کے تمام CCTV کیمرہ چیک کرو اور دور دور تک لگائے گئے تھے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ کلو مل جائے گا۔ شام کو حمید تھا، بہت جلد انہیں مختلف کیمروں میں رواحہ چلتی دکھائی دی جو روتی آنسو صاف کرتی فون کان سے لگائے بس چلی جا رہی تھی۔ تب یہ لوگ وہ گاڑی بھی دیکھ چکے تھے جس میں سے زبردستی پھینکا گیا تھا۔ اتنی دیر میں ان سب کے فون میں رواحہ کے فون کی ریکارڈنگز اور لوکیشن بھی سینڈ کر دی ہوئی تھی۔ پتے کے نشے میں چور بے وقوف دشمن شاید اس بات پر غور نہیں کر پائے تھے کہ رواحہ کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے۔ انہیں تو بس جلادوں کی کوئی کمزوری چاہیے تھی جو حاصل کر کے وہ خود کو اسمارٹ خان سمجھے بیٹھے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ ان سے الجھ بیٹھے ہیں۔ تبھی مہابیر کا فون رنگ ہوا جو اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ پبلک بوتھ کا نمبر تھا جو کبھی کبھی وسیع کوئی ضروری انفارمیشن دینے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے فوراً ریسیو کر کے کان کو لگایا۔ سر، مجھے معاف کر دیں،
یہ ساری انفارمیشن میں نے دشمنوں تک پہنچائی کیونکہ ساری لفظ تفصیلات سے سناتا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے دشمن جو اپنی دانست میں اپنا کام کر چکے تھے، اب کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وسیع انہیں ڈاج دے کر فون بوتھ تک پہنچا تھا۔ مہابیر کو ساری بات بتا کر اس نے بولا تھا، سر مجھے یقین ہے آپ میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھ کر آزاد کروا لیں گے۔ وسیع ہم انہیں مل کر بچائیں گے۔ اپنی کنپٹی سے گن اٹھاؤ، یہ میرا آرڈر ہے۔ بزدلوں کی طرح پیٹھ مت دکھاؤ، مل کر دشمن کا سامنا کرنا ہے۔ لڑتے ہوئے مرنا تو بہنوں کو فخر بھی ہوگا تم پر۔ اس طرح بزدلوں کی طرح خود کو مارو گے تو ماں بھی دودھ نہیں بخشے گی تمہیں، سمجھے؟ اب جو لوکیشن بھیج رہا ہوں ادھر پہنچو فوراً، یقیناً بہنیں بھی ادھر ہی ہوں گی۔ مہابیر جو اس فون بوتھ کا کیمرہ آن کر چکا تھا، وسیع کو اپنی کنپٹی کی جانب گن لے جاتے دیکھ کر بے تحاشا چونکا تھا۔ یقیناً وہ ایسا ان سے غداری کرنے کے گلٹ میں کرنا چاہتا تھا، مگر مہابیر نے نہایت سمجھداری سے اسے روک دیا تھا۔ جب اس کا ہاتھ شاہ کی طرح نیچے جھولتا دیکھا، مہابیر کی باتوں نے ایک نیا جوش و جذبہ بھر دیا تھا۔ سنی کے اندر تبھی وہ ایک نئے عزم اور حوصلے سے فون اپنے ہاتھ میں پکڑے فون بوتھ سے باہر نکل کر ایک جانب بڑھا تھا۔